بھائی جان، تحریک پاکستان کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ بھائی ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم پاکستانی ہیں ہی نہیں. بھائی جان، تحریک پاکستان کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ ہوتا کیا ہے یہ بھی نہیں پتا جی. نہیں پتا، واقعی میں نہیں پتا ہے. چیز بتاؤ. تحریک پاکستان کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے مطالعہ ہی نہیں پڑھا. ابھی ہم نے اسٹارٹ کیا. میرا پہلا دن ہمارا پہلا دن. اس سے پہلے مطلب وہ 8 9 7 6 اس میں نہیں پڑھا؟ انگلش میں پڑھایا تو سمجھ نہیں آئی تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بھائی جان، تحریک پاکستان کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بھائی جان، تحریک پاکستان کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ تحریک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا، جو آج ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کیونکہ یہاں پہ جمہوریت آئی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، پاکستان ایک تحریک ہے، اسلامی تحریک ہے جو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے چلائی تھی. لیکن آج ہم کتابوں میں تو بہت کچھ پڑھتے ہیں جی، اسلام کے یہ بڑے بڑے اسلاف ہمارے بہت سی قربانیاں دی انہوں نے، لیکن ہمیں نہیں لگتا کوئی قربانی آج رنگ لائی ہے، کیونکہ آج ہمارے جو حکمران ہیں، ہماری جو عوام ہے، سب ان سے بے خبر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بھائی جان، ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، تحریک پاکستان کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ تحریک پاکستان جو ہے پاکستان بنانے کے لیے تحریک تھی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان بن جائے، جو کیونکہ جو انڈیا میں جو سب کانٹیننٹ میں مسلمان تھے وہ سپریس ہو رہے تھے، ان کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا. تو قائد اعظم نے اور جو گریٹ لیڈرز تھے جیسے سر سید احمد خان وغیرہ ہو گئے، انہوں نے، ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ پاکستان فارم ہو جائے اور ہم جو ہیں وہ اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق جو اپنی زندگی بسر کر پائیں. تھینک یو. اچھا بھائی جان، تحریک پاکستان کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ تحریک پاکستان کا پتہ نہیں ہے، کل پڑھایا تھا سر نے ہمیں، سیدھی بات، جھوٹ نہیں بولتا. او یاد نہیں ہے، کیونکہ آج کل کا دور ایسا ہے نا کہ جو پڑھتے ہیں وہ بھول جاتا ہے. کیوں؟ اچھا ناظرین، تو ہم نے اس بھائی سے پچھلے والے کوسچنز جو ہم دوسروں سے کرتے رہے ہیں، جب وہ سوال کیا تو بھائی کا کہنا ہے کہ میں آپ کی نظر ایک شعر کروں گا. تو بھائی سے ایک شعر سنتے ہیں، بھائی کیا سنانا چاہتے ہیں؟ وقاص بھائی کہنا ہے کہ جانے من، کہنا ہے جانے من ایک تیرے پیار کی خاطر، چھوڑ اپنے بھیگے اور بیگانے بھیگے، کہنا ہے شاخ جانے ویران گلشن، کہنا ہے بلبل کو پھول پرانے بھیگے، کہنا ہے چھائی ظلم و ستم کی لہر میرے مکھ پہ، کہ خاک متوں کے بول پرانے بھیگے، اور اچھا ہوا یار میرے تم ہمیں آج ہی چھوڑ گئے، کچھ لوگ وقت پہ جانے اور پہچانے بھیگے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پیچھے ہم کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ملے اور ان سے ہم نے سوالات کیے تحریک پاکستان کے حوالے سے اور تحریک پاکستان کے مقصد کے حوالے سے، اور ان کے جو جوابات تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. تو آئیے اب چھوٹے سے وقت میں زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دراصل تحریک پاکستان تھی کیا اور اس کا مقصد کیا تھا. تو تحریک پاکستان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ تحریک پاکستان کا آغاز دراصل 1867 جبکہ بنارس کے اندر پیش آنے والا اردو ہند تنازع ہوا تھا، وہیں سے ہی دراصل تحریک پاکستان کی شروعات ہو چکی تھی. ہاں، تو اسی وقت سے شروعات ہو چکی تھی، کیونکہ اس وقت کے جو مسلم انٹلیکچوئلس لیڈرز تھے اور اس وقت کے جو بنارس میں رہنے والے مسلمان تھے اور ان کے جو آس پاس رہنے والے مسلمان تھے، انہوں نے اس بات کو ریئلائز کرنا شروع کر دیا تھا کہ ابھی یہاں سے برٹش سے ہم لوگوں نے ابھی تک آزادی نہیں لی، برٹش نے ابھی تک یہاں سے انخلا نہیں کیا، اور ہندوؤں کا ہمارے ساتھ یہ رویہ ان کے لیے کافی زیادہ حیرت انگیز تھا، اور وہ اس بات کے حامی ہو چکے تھے کہ ہم آنے والے وقت میں ہندوؤں سے بہت سارے خطرات دیکھ سکتے ہیں، ان کی طرف سے ہمیں بہت سارے خطرات درپیش آ سکتے ہیں. تو یہی سوچ مسلمانوں کو ایک طرف کافی زیادہ تنگ کیے جا رہی تھی، اور دوسری طرف محسن مسلمانان ہند سر سید احمد خان، جنہیں یہ مانا جاتا ہے کہ وہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے محسن تھے، وہ ایک بات پر ڈٹے ہوئے تھے اور ایک بات پر قائم تھے کہ بنا تعلیم کے مسلمانوں کا اس ملک میں کوئی فیوچر نہیں ہے، اور وہ اس ملک میں بنا تعلیم کے کچھ بھی آگے پرفارم نہیں کر سکتے. تو یہی سوچ بھی ایک دوسری طرف مسلمانوں کو کھانے لگی، اور بہت سارے مسلمان اس کے اس سوچ کے بھی حامی ہوتے گئے، کیونکہ بہت سارے مسلمانوں کو اس بات کا ریئلائز ہو چکا تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی بھی مسلمان کسی بڑے سرکاری عہدے پر فائز نہیں تھا، کوئی بھی مسلمان کسی خاص جگہ پر تعینات نہیں تھا کہ جہاں سے وہ بڑے
پیمانے پر مسلمانوں کی مدد کر سکے. تو یہ سوچ اب آہستہ آہستہ مسلمانوں کو تنگ کرنے لگی اور بہت سارے مسلمان اس سوچ کے حامی ہوتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے سکولز اور کالجز کے قیام کرنا شروع کر دیا, جن میں کہ علی گڑھ اسکول اینڈ کالج اور محمڈن اورینٹل اسکول اینڈ کالج سر فہرست بتائے جاتے ہیں. اور دو قومی نظریے کی بھی شروعات اسی وقت سے ہوئی, کیونکہ دو قومی نظریہ بھی اس سے پہلے کوئی دو قومی نظریہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا اور لوگ بالکل سمپل ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے. لیکن اب وقت کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے دو قومی نظریہ واضح طور پر اپنی ایک جگہ بنا چکی تھی بر صغیر کے اندر, اور بہت سارے لوگ اس کے اتحادی اور حامی بنتے جا رہے تھے. اور اسی وقت علامہ اقبال جنہیں شاعر مشرق مانا جاتا ہے, وہ بھی مسلمانوں کے حق میں اپنے اشعار سے اور اپنے فلسفیات سے مسلمانوں کے حق میں لکھتے رہے اور مختلف قسم کے جگہوں پر وہ مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھاتے رہے. اور ان کی یہی ایک سوچ اور یہی ایک مقصد تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے, ایک ایسا علاقہ ہونا چاہیے جس میں کہ رہ کر وہ اسلام کے اصولوں پر مبنی اپنی زندگی گزار سکے اور اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنا نظام چلا سکے. اور اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں کو ایک جگہ پر جمع کرنے کی کوشش کی اور ایک طرف متحد کرنے کی کوشش کی. اور بہت سارے مسلمانان ہند اس کے اس سوچ سے متاثر ہوئے, اس کے اس آواز سے متاثر ہوئے اور اس کے اس شاعری سے متاثر ہوئے کہ جس میں وہ مسلمانوں کو ایک طرف بلانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک جگہ پر جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کا ان میں جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی ایک سوچ تھی جو کہ مسلمانوں کو جوگ در جوگ آپس میں لا ملنے کی قوت دیتا اور ایک جگہ پر کھڑا ہونے کی صلاحیت دیتا. 1904-1905 ایک ایسا وقت تھا جب کہ مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہونے لگا کہ ہمارے لیے کوئی ایک ایسی جماعت یا کوئی ایک ایسا سایہ ہونا چاہیے کہ جس کے نیچے کھڑے ہو کر مسلمانان ہند ایک جگہ پر یکجا ہو کر یکجا آواز اٹھا سکیں تاکہ ان کی آواز میں طاقت ہو. اور اسی سوچ سے سر سید احمد خان کے قائم کیے ہوئے محمڈن اورینٹل اسکول میں ایک کانفرنس بلائی جاتی ہے اور اس کانفرنس میں بر صغیر کے اندر موجود تمام مسلمان ڈیفرنٹ طبقات سے آ کر اس کانفرنس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں اور اسی کانفرنس کے اندر سے مسلم لیگ کا قیام ہوتا ہے. اب مسلم لیگ دیکھتے ہی دیکھتے اپنے شروع کے ہی دنوں سے بہت ہی زیادہ بر صغیر کے اندر پھیلتا چلا گیا اور بہت زیادہ مسلمانان ہند اس کو جوائن کرتے چلے گئے اور بہت زیادہ مسلمان ہند اس جماعت میں باقاعدگی سے شامل ہوتے رہے اور اس میں شمولیت اختیار کرتے رہے. اور وہ اس سوچ سے شامل ہوتے کہ ہم اس مسلم لیگ کے اس جماعت کے ذریعے سے مسلمانوں کی حق میں آواز اٹھا سکتے ہیں, یہیں سے ہم مسلمان ایک بڑی طاقت کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں. اور اسی سوچ اور اسی جذبے سے مسلم لیگ باقاعدہ پورے ہندوستان میں پھیلتا رہا, جوگ در جوگ مسلمان اس میں شامل ہوتے رہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بر صغیر کی دوسری بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی. باقاعدہ مسلم لیگ کے قیام کے بعد بہت سارے ایسے انٹلیکچوئلز موجود تھے جو کہ یہ سوچتے تھے کہ ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے ہی ہندوؤں کے ساتھ ایک آزادانہ زندگی گزار سکتے ہیں. ان میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بھی شامل ہیں کہ جو یہ سوچ رکھتے تھے کہ ہم آنے والے وقت میں ہندوؤں کے ساتھ رہ کر یہاں پر ایک آزادانہ زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن بہت ہی جلد انہیں بھی اس بات کا احساس ہوا اور انہوں نے ریئلائز کیا 1913 کے اندر کہ یہ اب آنے والے وقت میں ممکن نہیں ہے, کیونکہ اب بہت سارے ایسے پردے تھے جو کہ مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے سے گرنے لگ چکے تھے اور مسلمانوں کو اس چیز کا ریئلائز ہونے لگ گیا تھا. ایک جو سب سے بڑا ایک جو پردہ تھا وہ یہ ان کے سامنے سے گر چکا تھا, کیونکہ جو برٹش کے جتنے بھی وائسرائز تھے ان کے جو مسلمانوں کے ساتھ طرز عمل تھا اور جتنے بھی برٹش کے بڑے عہدیداران تھے اور جو افسران تھے وہ جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ کر رہے تھے, یہ صرف ایک ہی چیز کو سامنے لا رہی تھی, وہ یہ تھی کہ ان ایکویلٹی ود مسلمز, کہ یعنی مسلمانوں کے ساتھ وہ کہیں پر بھی انصاف نہیں کر رہے تھے. کیونکہ وہ یہ سوچ رکھتے تھے کہ جیسے پہلے مسلمانوں نے پورے ہندوستان پر اپنا ایک قبضہ کیا ہوا تھا اور پورے ہندوستان پر ان کی حکومت تھی, وہ آنے والے وقت میں پھر سے ہندوستان پر ڈومیننٹ ہو کر پھر سے ہندوستان پر حکومت کر سکتے ہیں. اس لیے وہ مسلمانوں کو ہر جگہ سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہے تھے اور ہندوؤں کی مدد کر کے ان کو آگے لانے کی کوشش کر رہے تھے. اور یہی سوچ تھی جو کہ مسلمانوں نے بانٹ لی تھی اور مسلمان اس سوچ کو سمجھ چکے تھے کہ اگر ہم یہیں پر اگر رہے اور اگر ہم
यहीं से आज़ादी की अगर आवाज़ हमने ना उठाई और यहीं पर अगर रहकर अगर हम इनके साथ आगे ज़िंदगी बसर करने के लिए अगर तैयार हो गए, तो ये हिंदुस्तान में जितने भी बड़े हिंदू इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्हें हमारे ऊपर बिठा देंगे और हमें आगे ताहयात ग़ुलामी की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ब्रिटिश ये नहीं चाहता था कि वो यहाँ पर बाकायदा तौर पर मुसलमान को एक ताकत में आज़ाद छोड़ कर चला जाए। अगर मुसलमान उस ताकत से अगर आज़ाद ही रहा तो वो आने वाले वक्त में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरे मंद साबित हो सकता था। और ये सोच बहुत ही ज़्यादा उन्हें अंदर से परेशान कर रही थी, क्योंकि इससे पहले के कुछ हालात व वाक़यात ऐसे थे कि खिलाफत मूवमेंट के वक्त उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया था कि जिस तरीके से मुसलमानों की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है मुत्तहिदा तौर पर, तो ये चीज़ उन्हें काफ़ी ज़्यादा ख़तरेमंद साबित हुई। और उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए वो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा चौकन्ना होते हुए वो फ़ैसले ले रहे थे और हर कहीं से मुसलमानों को कोशिश करके पीछे धकेल रहे थे कि वो किसी बड़े ओहदे पर ना पहुँच सके, वो किसी आला जगह पर ना बैठ सके कि कहीं से मुसलमानों की बड़े लेवल पर मदद ना हो सके। तो ये सोच अब जब मुसलमानों ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस सोच को समझ लिया, तो फिर अब उनके पास वाहिद एक रास्ता था कि अब हम अपने लिए एक अलग रियासत का मुतालबा करें। 1933 के अंदर चौधरी रहमत अली ने बाकायदा तौर पर एक अलग मुसलमानों की रियासत का नाम पाकिस्तान के तौर पर सामने लाया और मुस्लिम लीग के हर एक जलसे और हर एक कॉन्फ्रेंस के अंदर इस नाम को पुकारा जाता और इस नाम से एक मतलब को मंसूब किया जाता और हर जलसे के अंदर ये नारे लगाए जाते कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हर जलसे में इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी जाती। लेकिन अब तक मुसलमान किसी भी तरीके से बाकायदा तौर पर इस अलग रियासत का मुतालबा उस वक्त के बड़े ओहदेदारान तक नहीं पहुंचा सके थे और ये बात सिर्फ जलसे और मजलिसों तक ही महदूद थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ये बात भी आगे बढ़ती गई और 23 मार्च 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पेश की गई, जिसे कि AK फजलुल हक हेड कर रहे थे। और पूरे बरसगीर से जितने भी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स थे, चाहे वो मशरक़ी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले थे या चाहे वो मगरबी पाकिस्तान जो आज का इलाका जो आज पाकिस्तान के अंदर कंसिडर किया जाता है, चाहे वो यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले थे या चाहे वो इंडिया के अंदर जिस कोने से भी थे, उसमें बहुत सारे ऐसे लीडर्स भी थे जो कि कलकत्ता से उनका ताल्लुक़ था, बहुत सारे मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले थे और हैदराबाद के भी कुछ लीडर्स उसमें शामिल थे। और इन सब की शमूलियत से लाहौर के अंदर एक करारदाद पेश की गई और उस करारदाद के अंदर पाकिस्तान के कुछ ऐसे नज़रियाती पहलू सामने रखे गए कि जिसकी बनिस्बत उन्होंने मुसलमानों को इस चीज़ का एहसास दिलाया और ये रियलाइज़ करवाया कि हम इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में मुसलमानों के लिए जब एक अलग रियासत का क़याम कर लेंगे और इसमें अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो यहाँ पर इस्लाम के उसूलों पर मबनी एक रियासत का क़याम करेंगे कि जिसमें हर शहरी को और हर फ़र्द को बराबर के हुकूक दिए जाएंगे, किसी जालिम को किसी मज़लूम पर किसी भी किस्म की फ़ौक़ियत हासिल नहीं होगी और यहाँ का निज़ाम बेहतरीन निज़ाम होगा। और इस किस्म के चंद ख्वाब दिखाकर वो लाहौर रेजोल्यूशन बर्खास्त की गई और यही था तहरीक पाकिस्तान। अब अगर हम तहरीक पाकिस्तान के मकसद की बात करें तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 1948 में तहरीक पाकिस्तान के मकसद को नहायत ही आसान लफ्ज़ों में परो दिया था। अगर हम बात करें कैसे, तो तहरीक पाकिस्तान के मकसद के हवाले से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 1948 में 13 जनवरी को इस्लामिया कॉलेज पेशावर में एक मुस्लिम स्टूडेंट्स से ख़िताब करते हुए उन्होंने उसमें अपने अल्फाज में ये बात सामने रख दी थी कि हमने ये पाकिस्तान महज एक ज़मीन के टुकड़े के तौर पर हासिल नहीं किया, बल्कि हमने पाकिस्तान इसलिए हासिल किया कि हम यहाँ पर इस्लाम के उसूलों को आज़मा सकें और फिर इस्लाम के उसूलों पर मबनी एक रियासत को पूरे दुनिया के सामने एक रोल मॉडल के तौर पर पेश कर सकें। तो फिर देखिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कायद-ए-आज़म की मिली भगत उस मकसद को, और देखिए आज के पाकिस्तान को। अपना, हमारा और हम सब का मुआवजा कीजिए और पाकिस्तान को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।